بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آواز کو بالکل سادہ کر دیں، رپیٹ اور کو بالکل بند کر دیں، تھوڑی بیس بڑھا دیں۔ اللہ اکبر، آواز سادی کر دیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، بالکل بند کر دیں، بالکل زیرو کر دیں، زیرو۔ اللہ اللہ، ایک مہربانی فرمائیں، چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں، وہ سامنے یہاں پہ چیئرز پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ چلے جاؤ، شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں، ایک والی باتیں نہیں، وہ سامنے پیچھے چلے جائیں خاموشی کے ساتھ، شاباش شاباش۔ اللہ انہیں حافظ بنائے، عالم بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم سننا ہے وہ قریب تشریف ہے۔ درس کا اصول ہوتا ہے قریب بیٹھتے ہیں، بکھر کے نہیں بیٹھتے۔ ویسے بھی کسی فقیر کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے فاصلے ختم ہو جائے، فاصلے اچھے نہیں ہوتے۔ بیٹا خاموش بیٹھنا ہے، آپ انہیں خاموش رکھیے گا۔ اس کی آواز اگر بالکل سادی کریں گے تو گفتگو کر سکیں گے۔ بڑی محبت سے ہمارے دوست محمد بلال صاحب نے آج کا وقت حکم کیا، اللہ حضور کے توسل سے رسول اللہ کے غلام عاشق رسول محمد ارشد صاحب، ان کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، معاشر کے میدان میں سیدۃ النساء کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، میری ڈائری پہ 12 بجے کا وقت لکھوایا تھا، میں اپنے وعدے کے مطابق 11:30 حاضر ہو گیا تھا۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں میں، بالیقین 1:15 بجے 1:30 بجے جماعت ہے ظہر کی، طویل گفتگو نہیں کر سکیں گے، 1:15 بجے میں گفتگو چھوڑ دوں گا تاکہ 1:30 بجے جماعت ہو سکے۔ دیکھیں گے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، چلے دیکھتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے، فقیر کی گفتگو میں فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں، عذاب الہی تصور کیا جاتا ہے۔ اہل اللہ کے ہاں وہ گفتگو کی جاتی ہے تاکہ اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے۔ جس کا قرآن سے تعلق ہے آج کی گفتگو پہ ایمان رکھنا ہوگا، جس کا قرآن سے تعلق نہیں اس کا انکار کرنا تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن ایمانیات میں قرآن بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ ایصال ثواب جو ہوتا ہے، ایصال ثواب، ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ کیا معنی ہے؟ بھیجنا۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ جب ہم کہیں گے ایصال ثواب، معنی ہوگا نیکی کر کے کسی کو بھیجنا، نیکی کر کے کسی کو بھیجنا۔ نہ تو یہ شرک ہے اور نہ ہی بدعت ہے۔ جو بندہ ایصال ثواب کو شرک یا بدعت تصور کرے، اصل میں علم کا فقدان ہے، کتابوں سے شغف نہیں ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، وگرنہ ایصال ثواب صحابہ بھی کرتے تھے اور ایصال ثواب تابعین بھی کرتے تھے، ایصال ثواب اہل اللہ بھی کرتے رہے، اور ایصال ثواب معاشر تک ہوتا رہے گا۔ کسی کی نیکی کسی تک پہنچانا، یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ کیا ہے؟
جو بندہ اصالہ ثواب کو نہیں مانتا، ختم شریف کو نہیں مانتا، وہ بھی بندوں کو بلا بلا کے کہتا ہے اذان پڑھو، اذان پڑھو بھائی اذان۔ حضرت جی میں اذان پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ بھائی تو اذان پڑھے گا، جتنے بندے آ کے نماز پڑھیں گے ان کی نماز کا ثواب تیرے کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو اسی کو اصالہ ثواب کہتے ہیں، اسی کو اصالہ ثواب کہتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں قرآن کی آیات، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآنی آیات سے اصالہ ثواب میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں پھر دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ چلیں سورہ بقرہ سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ 2 نمبر سورہ ہے، 94 نمبر آیت ہے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں 10-15-20 منٹ میں گفتگو کس طرف جاتی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ماشاءاللہ پڑھیں گی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ سبحان اللہ کہہ اساتذہ اور علماء سبق سنیں گے۔ فقیر چونکہ طالب علم ہے، مستقل طالب علم ہے اور آپ کے لیے درس ہے، بس قرآن سن لیں اور کوئی مجھے اجازت دے دے۔ کل کا معنی یہاں پہ دیوبندیوں نے کیا، یہ ترجمہ عرب شریف سے چھپ کیا ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو، جگہ جگہ موجود ہے۔ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن شریف ماں ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے، ہدیہ یہ لکھا ہوا ہے، ہدیہ ہے، یہ مطلب ہے اے ہدیہ مندے میں آپ نے ابھی غور نہیں کیا، ہم 2 صورتیں ہدیہ کریں تو ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں، یہ پورا قرآن ہدیہ کیا ہوا ہے، کسی نے فتوہ نہیں لگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آپ کے نعرے سر پلکوں پہ، آپ کے نعرے میرے ماتھے پہ، لیکن ہم نعروں والا وقت بھی قرآن کی آیتوں میں گزار لیں تاکہ رائٹ ٹائم پہ خطاب چھوڑ دیا جائے، نماز اپنے کامل وقت پہ ادا ہو جائے۔ اچھا یہ کل کا معنی یہاں پہ دیوبند اہل حدیث حضرات اس قرآن پہ متفق ہیں، انہوں نے کل کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے کہ، یہ لکھا ہوا ہے سامنے کہ۔ اچھا مولوی اشرف علی تھانوی جی، اب میں سبق سنیں جی، سبق سنیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کل کا ترجمہ کیا ہے بتا، کسی نے ترجمہ کیا کہہ دے، کسی نے ترجمہ کیا بتا دے، لیکن میرے صاحب و سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ جب جبہ ادب پہن کے کل کا ترجمہ کیا، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب فرما۔ اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں گے، بتا کہہ اور فرما، فرق تو ہے نہیں؟ فرق حضرت فرما رہے بہت فرق ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے بہت فرق ہے، حضرت فرما رہے بڑا فرق ہے۔ لو بھائی جی جی ادب، یہ جو فرق ہے نا یہی فرق ہے۔ نہیں آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا، یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں۔ خیر چلو کبھی میں بیٹھا آپ کے درمیان تو ادب رسالت پہ باقاعدہ قرآن پڑھیں گے، سورہ حجرات کھولیں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، آج نہیں، اس طرف نہیں جانا۔ اللہ حضور کیا فرمائے؟ فرمایا ان کانت لکم الدار الاخرہ۔ لو جی دیوبندیوں نے ترجمہ کیا آخرت کا گھر چاہیے، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، آخرت والا گھر چاہیے، آخرت رکنا، اب رکنا۔ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا صاحب نے ترجمہ کیا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب ان سے فرمائیے پچھلا گھر چاہیے۔ بھائی اگر کنز ایمان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا۔ اچھا ایک منٹ رکنا، یہ پچھلا گھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے پچھلا گھر ان کے باپ کا ہوتا ہے، باپ والا گھر پچھلا گھر ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو کہاں پہ رکھا تھا؟
جنت میں؟ جواب آپ دے رہے ہیں جنت میں؟ جنت میں؟ تو پھر ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، میرا حبیب ان سے پوچھو جنت چاہیے؟ بھائی کیا چاہیے؟ آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بڑی اختصار والی مجلس ہے، ہم چند احباب تشریف فرما ہے، میرے مرشد کی نالین کا صدقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میرے سامنے ہوتی ہے، میں آخری بندے تک قرآن کا پیغام پہنچانے والا شخص ہوں، یہ ذمہ داری ہے نا میری، تو آپ میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے چلے گی۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، میرا حبیب آپ فرمائیے جنت چاہیے؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرے، ذرا رکے، بات رک کے نہیں یہاں پہ، ذرا رکیے گا۔ اگر میں عرض کروں حضرت یہ ٹوپی چاہیے، اس پہ میرا پورا اختیار ہے تو میں نے پوچھا ہے، اگر اختیار نہ ہو تو میں پوچھ نہیں سکتا، یعنی آفر دینے کے لیے اختیار چاہیے، اختیار ہے تو پوچھوں گا حضرت یہ چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محمد آپ پوچھو جنت چاہیے؟ تو پھر جنت پہ نبی کا اختیار ہے تو پوچھا ہے؟ نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے، نہیں اختیار، ایک منٹ ٹھہرو، نہیں اختیار بھائی، جنت پہ اختیار ہے تو فرما رہے تھے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کا، بھائی اختیار ہے تو پوچھا ہے۔ اچھا نہیں آپ کی خاموشی اس طرح نہیں ٹوٹے گی، ٹھہرو، جنت پہ پورا اختیار ہے تو ایک دن میدان جنگ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا آنا باہر آیا، قتادہ نے ہاتھ میں آنکھ پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، نبی مسکرا کے فرماتے ہیں قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میں مانگ رہا ہوں، جنت آپ کی زبان سے نکل آئی۔ قریب بلا کے فرماتے ہیں قتادہ قریب آجا، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں قتادہ چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت مصطفیٰ کی طرف سے مل گئی۔ یعنی جنت میں اختیار ہے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا بھائی، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آپ ان سے پوچھیں جنت چاہیے؟ اچھا ایک منٹ میرا دیکھا جائے یار، ایک منٹ چاہیے؟ نہیں چپ بیٹھو، نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ مولا حکم کر یہ کیسی جنت ہے؟ Now the next are two basic characteristics of that house۔ آگے اس جنت کی دو خصوصیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلی خصوص ملے گی کہ میں دس نا، میں آگے آیت پڑھنا، فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے عند اللہ، یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے بہت نزدیک ہے، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے، لوگوں سے دیکھیں میں بچوں والی باتیں نہیں ہوتی کیونکہ یہ ابھی ان کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے کہ یہ میری باتیں سمجھ سکیں، اسی الف با تا سا والی عمر ہے، اس لیے میں پیچھے بتاتا ہوں، آپ تھوڑا جاگیں گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے اللہ دے نیڑے، دوجی وہ ہے لوگوں سے ہٹ کے۔ چاہیے اور چاہیے مولا حکم کرنا کیے، آرڈر لا کیا کرے؟ اللہ فرمائے کرنا یہ ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا موت کی آرزو کرو، موت منگو نہیں، مانگنا اور ہے، مانگنا حرام ہے، موت مانگنا اور ہے، آرزو اور ہے، موت کی آرزو رکھو تو مولا پھر رکھ لیتے، اگر تو آرزو رکھنے سے مل جائے گی تو رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا خبردار، آیت آگے پڑھو، آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، ان کنتم صادقین، موت کی تمنا وہ کرے گا جو صادق ہے۔ بھئی ابھی ایک آیت ختم ہوئی ہے، موت کی تمنا کرے گا وہ جو، میں نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، ہم میں کوئی نہیں اس کیٹیگری میں آتا، اس کیٹیگری میں آتے وہ ہیں جو صادق ہے۔ نہیں آپ نے ابھی غور ہی نہیں کیا، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں،
مجھے پتہ ہے میری طرح سادے سادے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جنت وچ گھر اللہ دے نیڑے وے لوکاں کولوں ہٹ کے وے ملے گا انہوں جڑا موت دی تمنا رکھے گا تے ہر بندہ نہیں رکھے گا وہ جڑا صادق ہے. بھائی رکھے گا وہ جڑا یہ کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی بندے صادق ہیں. سامنے موت ہو جس کے پیر نہ ڈولے وہی تو صادق ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں میرے صاحبوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، بات کی سمجھ آئے گی تو آگے چلوں گا. سامنے موت ہو جو نہ ڈولے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، رکو ذرا میں مثال دیتا ہوں، ٹھہرو، رک جانا. سورہ انبیاء میرے سامنے ہے، 21 نمبر سورہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بڑی آگ جلائی تھی نمرود نے، آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، وہ منجیک میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے موت ہے. وہ منجیک میں ڈر گئے، گھبرا گئے، پھسل گئے، بھاگ گئے؟ نہیں، بلکہ وہ پتا کیا اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں. اور فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں جبریل ہوں. اور فرمایا تو چلا جا، تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، میں خلیل ہوں. تیرا کام ہی نہیں، تو چلا جا یہاں تھا. اب ابراہیم گھبرا گئے؟ نہیں، بلکہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. مولا یہ ہمیں تو کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ فرمائے تو نے قرآن پڑھ کے ابھی بھی نہیں سمجھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ محمد کا دادا صادق نبی ہے. بھائی صادق سمجھ آ گیا؟ ایک صادق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. صادق اس معیار کے ہیں، سامنے موت ہو جو نہ ڈرے. کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، آپ تو میرے ساتھ چل پڑے ہیں. سامنے موت ہو جس کے پیر نہ ڈولے وہ اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو. اگر آپ ساتھ چل ہی پڑے ہیں، 1:07 ہو گئے، 7 منٹ اور خطاب ہے، 15 منٹ میں چھوڑ دینا ہے. ٹھہرو، ایک صادق اور پڑھتے ہیں. ٹھہرو، سورہ صافات 38 نمبر سورہ ہے. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 اور 110 تک آیتیں ہیں. آپ استقبال کرو، میں تلاوت کرتا ہوں. نہیں آپ آہستہ بول رہے ہیں، میری بات سنیں. آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. یہ سالے ثواب کرنے آپ کا سبحان اللہ. ایک جڑے کہیں گے نا نہیں پہنچدا بندے ہیں جڑے کہندے نے جی نہیں پہنچدا. ہن نہیں میں 2 آیتاں پڑھنی ہے تے دسنے زندیاں دا انہاں نوں پہنچدا ہے تے انہاں دا سانوں پہنچدا ہے. بھائی میں ہوں قرآن کا طالب علم اور میں جتنی دیر بیٹھوں گا قرآن ہی پڑھوں گا. میں ہنے 2 آیتاں پڑھ کے تانوں دس چھڑنا ہے. او جڑے ٹر گئے نے نا انہاں دا سانوں پہنچدا ہے تے آ جڑے اسی زندہ بیٹھے ہیں نا ساڈا انہاں نوں پہنچدا ہے. کیا بات ہے. ہنے میں 2 آیتاں پڑھنی ہے جن سبحان اللہ کہہ لو گے تے اچھا پہلے پڑھی نہ لو 2 آیتاں پڑھ لو. اچھا ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو. حضرت کی فرماتے نے پڑھی لو ذرا ٹھہرے جی. اے آئی جی میرے سامنے سورہ الکاف 18 نمبر سورت ہے. رک جانا، 1 منٹ رک جانا. یہ آگے بھی سامنے نہیں، یہ سورہ توبہ ہے، رکیں. یہ آگے سورہ الکاف، یہ سامنے آگے جی. ہن میں اگر یہاں سے پڑھوں نا 74 نمبر آیت سے تو یہ ساری آیتیں لمبی ہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی. میں صرف مختصر پس منظر پیش کرنا. آپ کو یاد ہوگا حضرت خضر نے ایک دن کہا تھا حل اتبعوک. حضرت موسیٰ نے خضر سے جا کے کہا تھا جے تسی کہو تے 4 دیہاڑیاں تواڈے نال رہ لواں. اور میں پنجابی ترجمہ کیتا تاکہ جلدی جلدی سمجھ آ جائے. حل اتبعوک کا معنی یہ ہوتا ہے حضرت خضر سے جناب موسیٰ نے کہا جے تسی کہو، جے تسی اجازت دیو تے 4 دن تواڈے ڈیرے تے تواڈے نال نہ رہ لواں. تو فرمایا آپ میرے ساتھ کہیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ ان تعلمانی مما علمت رشد، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ سے رشد ملے گا. رشد رشد رشد. اور میرے صاحبوں سنو، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، سنو لفظ ہے رشد. جو رشد لے
اسے کہتے ہیں راشد، اور جو رشد دے اسے کہتے ہیں مرشد۔ یہ تو مطلب ہے مرشد بھی قرآن چنے ہے۔ نہیں چپ بیٹھے نہیں یار، ایک نہ کرو، ایک نہ کرو، جیدہ کوئی مرشد ہے وہ تو سبحان اللہ کہو گا یار۔ یہ تو مطلب ہے مرشد قرآن ہے۔ اچھا نہیں، میں اس پہ بات نہیں آج کروں گا، کبھی آیا تو مرشد پہ باقاعدہ بات کر لیں گے۔ ہم جدو فرمایا نہ رہ لاؤ، آپ نے فرمایا پھر تھوڑا حوصلہ بڑا کر کے رہنا ہے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، میں کر لوں گا۔ پھر تو پتہ ہے ایک بچہ قتل کر چھڑیا، میں نہیں اس ڈیٹیل وچ نہیں جانا، قتل کر چھڑیا، پھر تو پتہ ہے کشتی نو موہے کر چھڑے، یاد آ گیا، سوراخ کر چھڑے، تے پھر یہ بھی پتہ ہے ایک دن ایویں کہ آبادی وچ لنگدے سن پئے تے او جڑی دیوار سی اونوں تعمیر کر چھڑیا۔ ہن بس کمال ہو گیا، تسی تے نال رل گئے ہو میرے نال۔ جدوں دیوار تعمیر کیتی ہے نا تے مزدوری بھی کوئی نہیں لئی، تے جدوں ٹر پئے نے نا موسیٰ خضر نوں روک کے فرماندے نے کھلو جاؤ، ایک ڈگی دیوار تساں میرے کولوں بنوائی ہے تے نال تساں بھی بنائی ہے تے میں بھی نال لگیا، یہ خیر ہے؟ یہ ایڈی محنت کیوں کرائی جے؟ ہن جڑا جواب خضر دیتا ہے وہ ایتھے لکھیا، تسی سبحان اللہ کہہ رہے تے میں پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَةِ، یہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کا خزانہ جو ہے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دو یتیم بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے۔ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار گر جائے اور ان کا خزانہ شہر والے لوٹ لیں، میں نے اس لیے یہ دیوار بنائی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ نے ایڈی مہربانی ہے نہ بالتے کیوں کی تیجے؟ فرمایا اس لئے کی تیجے وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ یہ کا مطلب ہے کدی کدی پیو دیا کیتیا نیکیاں پترہ نو لب جاندیا نہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی ہوئی نیکیاں اولاد کو مل جاتی ہے۔ جڑا والا والو اسی کو احسان ثواب کہتے ہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے آپ ابھی بھی بولی ہے، اسی کو احسان ثواب کہتے ہیں۔ یہ کا مطلب ہے جڑے ڈر گئے نے اور نہ کھاتے بچوں فیض پچھلے انو لب جائے گے۔ بولو تے صحیح نہیں ہو گیا جی ٹائم مکمل؟ نہیں، مجھے تھوڑا بتا دینا میری عرض کو سنیں۔ اچھا میں 10 منٹ اور پڑھ لیں جی؟ نہیں، اور 2 بجے نہ ایسے نہ کیجئے گا، میرے کچھ اپنے بھی معاملات ہیں نا، لیٹ آپ نے کیا، میں تو آگے ہوں اپنے وقت پہ، میری عرض سنیں۔ اچھا سبحان اللہ کہو، چلو دیکھتے ہیں آگے پھر بات کہاں تک جا رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ لو جی احسان ثواب جو چلے گئے ان کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ان کو کیا ہے؟ ان میں سورہ طور لگا پڑھن، 52 نمبر سورہ ہے، 52 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آئیے گا، یہ بھی کنسنٹریٹ، سن لیں جی سن لیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا، وہ جو مؤمن دنیا سے گئے، کون گئے؟ مومن۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اور ایمان دی کی تعریف ہے؟ حضرت قبلہ فرما رہے ہیں جی اللہ نبی نو مننا ایک سادی تعریف بڑی سونی، لیکن ایمان کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے الف میم نون۔ مجھے بات پڑھ دیجیے، یہ عطا فرمائیے گا، یہ بات پڑھنے عطا فرمائیے گا۔ لفظ ہے ایمان، الف نہیں جی، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ مادہ یہ ہے، یہ مادہ ہے، یہ ایمان کا مادہ یہ ہے الف میم نون۔ شاباش بیٹا، کیا کمال ہے، انہوں کٹھا کرو تو کی بند ہے؟ امن، 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 امن۔ یہ دا مطلب ہے اگر امن ہے تو ایمان ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی دیکھیں، میری بات سنیں، اگر امن ہے تو ایمان ہے، اگر امن نہیں، جس وجود سے گھر میں امن نہیں، جس وجود سے ماں امن میں نہیں،
جس وجود سے باپ کو امن نہیں, جس وجود سے بھائی امن میں نہیں, جس وجود سے گھر والے امن میں نہیں, جس وجود سے محلے میں امن نہیں, آج ٹورتا پھرتا مومن ہی ہے پھر وہ بھی. اب تو پیغام پہنچا ہے نا. یہ تو مطلب ہے ایمان امن کا نام ہے. اگر امن ہے تو ایمان ہے. اگر آپ سے آپ کا بھائی امن میں ہے, اگر آپ سے آپ کا باپ امن میں ہے, اگر آپ سے آپ کی ماں امن میں ہے, اگر آپ سے آپ کا ہمسایہ امن میں ہے, تمہیں مبارک ہو, تو چلتا پھرتا مومن ہے. تو مومن ہے اب چلتا پھرتا, تو پھر اسے ایمان کہتے ہیں. اچھا یار یہ تو باتیں لمبی ہو رہی ہیں, ٹھہرے میں ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں ایمان کیا ہے. مجھے وہ حفاظ تشریف فرما ہے, وہ آیت پڑھے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لوہن میں لگا جی دسن تواڈے سادے بندیاں نوں, اے نبی جیڑا فیصلہ کرنا اونوں ایتھوں مننا ایمان ہے. نبی جو بھی فیصلہ کرے اسے یہاں سے مانو, نبی جو فیصلہ کرے اسے یہاں سے مانو. تو سی چپ بیٹھے ہو, میں کسی منزل تے تانوں کھڑنا ہے. نبی جیڑا فیصلہ کرن اونوں ایتھوں منو جے ایمان چاہیے. تو سی اجے نہیں سمجھے, نبی جنوں مصلی تے کھڑا کرن اونوں ایتھوں منو. وہ تو صحیح جیسے سمجھ آ رہی ہے. نبی جسے مصلی پہ کھڑا کرے اسے ایتھوں منو جے ایمان چاہیے جے. یہ کا مطلب ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غارے یار کی محبت نہیں. اور سنی کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہے, باتیں سمجھ آ رہی. ایک بندے کی تھے جڑے کہنے نہیں پہنچتا, آپ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے جاؤ, انہوں نے دسو اوتھے پیوئے تے آؤ بچیاں نوں پہنچ جائے گا. اچھا ٹھہرو ایک منٹ, ٹھہرو رکنا اے سال ثواب رکنا. سورہ طور آ گئی سامنے, والذین آمنوا, وہ جو مومن گئے, وہ جڑے مومن ٹر گئے نے, واتبعتہم ذریتہم بی ایمانن, اگر پیچھے اولاد بھی مومن ہے. اگر مومن ٹر گئے نے تے پیچھے اولاد بھی مومن ہے تے مولا پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم, ہم جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ. میں دوبارہ عرض کرنے لگا, میں پھر عرض کرنے لگا تاکہ سادے بندے تک گل سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے او جڑے مومن ٹر گئے نے تے پیچھے مومن چھڈے بھی نے. اللہ فرماتا ہے معاشر کے بعد جنت میں انہیں اکٹھا رکھوں گا. کنہیں؟ ان مومنوں کو. کن کے ساتھ؟ نہیں رہیں گے کن کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ. ان ٹھہرے ایک منٹ رکے لے, ذرا لطف لے آجئے, ایک منٹ ٹھہرے. اے لگے جی میں تفسیر لگا پڑھن دیا دیوبندیاں کی, ذرا ٹھہرے. بسم اللہ, سلامتیاں ہو, کرم نوازیاں ہو. لو جی سنیے گا, سورہ طور پڑھ رہے ہیں, رکیں. کتنے نمبر آئے تھے؟ رک جائیں. بسم اللہ بیٹا, بسم اللہ. ایک منٹ رک کے مجھے ذرا کھول لینے دیجیے گا. سورہ طور 52 یہ آ گئی, 56 54 یہ آ گئی جی. آیت کا نمبر ہے 21. رکیں 52 نمبر سورہ, 21 نمبر آئے. کتنے نمبر سورت ہے؟ 52. کتنے نمبر آئے تھے؟ 21. اے ہن ذرا سنیا جی, حضرت ایک تشریف لے آؤ, یہ ایتھوں پڑھیا جی, کھڑے ہو کے پڑھنا. اے سنیا جی اس آیت کی تفسیر دیوبند لکھ دینے پڑی, پڑھیا جناب. یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجے, یعنی جن کے والدین اپنے ایمان کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں چلے گئے. آگے پڑھو جی. اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے اللہ ان کی اولادوں کے بھی درجے بلند کر کے ان کے والدین کے ساتھ رکھے گا. تو غور ہی نہیں کیتا, آگے بھی غور نہیں کیتا. اللہ ان کی اولادوں کے درجے بلند کر کے اللہ
کی اولادوں کے درجے بلند کر کے اللہ ان کی اولادوں کے درجے بلند کرے گا. کیوں؟ انہوں نے درجے تے پہلے ہی بلند نے. اللہ ان کی اولادوں کے درجے بلند کرے گا. اچھا ایک منٹ آگے سنیں، حضرت آگے پڑھیں گے، ذرا سنیں آگے. یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کم نہیں تو سب اور ہی نہیں کیتا. میرا دیکھا جی ایوے بلند درجہ جی جی جنت دا جی ایوے نچلا درجہ. اللہ فرمایا چونکہ میں نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، میں انہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے میں ان کی اولادوں کے درجے بلند کر کے انہیں اوپر لے کے جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا کہ انہیں نیچے لے آؤں. اچھا ایک منٹ بعد سنیا جی انہوں تھلے کیوں نہیں لیا؟ آگے پڑھیں جملہ کیوں کہ یعنی اہل ایمان پر دو گناہ احسان فرمائے گا. آگے بڑھ جائیے. ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آگے بڑھ جائیے. بشرطے کہ دونوں ایماندار. آگے بڑھ جائیے. دوسرا یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا. تھلے والے روتے کھڑا گا. اچھا ایک منٹ آگے بڑھ جائیے. ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دے. اے کلاس والوں کو نیچے لے آؤں. میں ملا ایسے بھی سکتا ہوں کہ والدین اوپر ہیں اولاد نیچے ہے، میں انہیں نیچے لے آتا، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا. پتا کیوں؟ آگے بڑھے. یہ بات چونکہ اس کے فضل و احسان سے، یہ بات میرے فضل کے خلاف ہے. دیکھیں آپ کے نعرے میرے سر پلکوں پہ، لیکن میں نعروں والا وقت بھی گفتگو میں گزارنا چاہتا ہوں. میں ایسے نہیں کروں گا کہ اولاد بی درجے میں ہے، والدین جنت کے اے درجے میں ہے، میں انہیں نیچے نہیں لاؤں گا، یہ میرے فضل کے خلاف ہے. میں انہیں اٹھا کے اوپر کھڑوں گا. ایک منٹ رکیا جی. مولوی جی یہ والدین تے اپنی کیتیاں نال اتے گئے نے، اے اولاد کیتیاں کیتیاں نال سے اوپر گئے ہیں. یہ مطلب ہے مان جا کبھی کبھی نیک والدین اولاد کو درجے دلوا دیتے ہیں. جب نیک والدین کے اعمال اولاد کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائے اسے فال ثواب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر بولے اسے کیا کہتے ہیں؟ نیکیاں اونا دیاں تے ڈر اونا دے کھاتے وچ. اچھا ایک منٹ تھوڑا لطف اور دیجئے گا، ذرا آگے بڑھئے گا. اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا. بی کلاس والوں کو اے عطا فرمائے گا. اچھا یہ حضرت میں چونکہ 1:23 ہو گئے مجھے دے دیں، میں آگے خود پڑھ دیتا ہوں. بی کلاس والوں کو اے عطا فرمائے گا. یہ نہیں کرے گا کہ اے والوں کو بی میں لے کے آئے. بھائی دو ہی گلا ہو سکتی ہیں نا. ماں باپ چنگے سن، اولاد میرے ورگی نکمی اولاد ہے، لیکن والدین کامل مومن سن تے او گئے اتلے درجے وچ، بڑے درجے وچ. اور منظر ایکو جی ہوندی ہے، شیٹاں ایک جیاں نہیں ہوندیاں. اور پٹڑا میرے ویکھو پٹری بھی ہوئی ہے، ڈبے بھی ایکو جنے باہروں، لیکن بزنس کلاس ہو رہی اکانومی کلاس ہو رہی. بولو تے صحیح منظر ایکو جہی ہے، ڈبے بھی ایکو جنے باہروں، پٹری بھی ایکو جہی ہے. منظر ہو رہے جتھے میرے ورگا نکما پیچھے بیٹھا ہے او کلاس ہو رہے تھے جتھے گنجے شکر بیٹھے ہیں. وہ کلاس ہو رہے تھے جتھے قطب الدین بیٹھے ہیں. وہ کلاس ہو رہے تھے جتھے غوث اعظم بیٹھے ہیں. وہ کلاس ہو رہے تھے جتھے محمد بیٹھے ہیں. یہ نا مطلب ہے درجے جیسے نہیں ہیں اور جنت ایک جیسی نہیں. کیا بات ہے. جنت عدن اور ہے، ماوا اور ہے، فردوس اور ہے. یہ مطلب ہے مولوی جی جو تو جنت ایک جیسی نہیں، جڑے بندے جانے نے ایک جی جانے نے. بولو تے صحیح نا. یہ مطلب ہے والدین نیک ہے. میں اسی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. والدین نیک ہے، اولاد نکمی ہے. والدین اے درجے چ نے. اے لکھے ہے، اے
سامنے لکھے ہیں. اور والدین ایج نے اولاد بیچ ہے. ان اے والوں کی ہوئی نیکیوں کی وجہ سے اللہ انہیں بی سے اٹھائے گا, اے میں لے جائے گا. اچھا ہم ایڈا الٹ کر لینے ہیں. اگر والدین تھوڑے کمزور تھے وہ بی درجے میں ہے کہ پتر غوث اعظم ہی تو ہو سکتا ہے. والدین تھوڑے کمزور تھے, بچوں میں کوئی معین الدین بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا والدین تھوڑے کمزور تھے, اولاد میں کوئی صدیق اکبر بھی تو ہو سکتا ہے. مولا تو پھر اب کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اب میں یوں کروں گا. اب اگر اولاد اے میں ہے اور ماں باپ بی میں ہے, تو چونکہ میرا وعدہ ہے الحقنا بہم ذریتہم, میں انہیں ملاؤں گا. اب یہ نہیں کروں گا کہ انہوں نے اتھو چکا اولاد نو تے تھلے. فرمایا نہیں, اب ان کی ہوئی نیکیوں کی وجہ سے ان کے والدین کو درجہ دوں. یہ نہ مطلب ہے مولوی دی لڑنے تے گلتی کوئی نہیں, انہاں تک پہنچ دینے, انہاں تک پہنچ دینے. بندے کتھے نے جڑے کہیں نہیں پہنچتا, نہیں پہنچتا, نہیں پہنچتا, نہیں پہنچتا. ہاں ٹھیک ہے, انہاں تک نہیں پہنچتا, ساڈا پہنچتا ہے. جنہاں تک نہیں پہنچتا ہو سکتا انہاں تک نہیں پہنچتا, ساڈا باقاعدہ پہنچتا ہے. تے پھر پہنچن تو بعد واپس بھی آਉਂدا ہے. بھائی تسی سمجھے ہی نہیں. ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو, مینوں قرآن دی ایک آیت پڑھنی. تسی سبحان اللہ کہندے ہو پے؟ جاندا بھی ہے تے واپس بھی آوندا ہے, جاندا بھی ہے تے واپس بھی آوندا ہے. سورہ نساء میرے سامنے آئی ہے, 4 نمبر سورت دی 86 نمبر آیت ہے. تسی سارے سبحان اللہ کہہ لیں. بس یہ آخری آیت ہے, وہ رہ گیا, وہ دوسرا ٹاپک رہ گیا. 4 نمبر سورہ کی کتنے نمبر آئے تھے جی؟ بھائی میں آیت تک انہوں یاد کرا رہی ہیں. 4 نمبر سورہ جی 86 نمبر آئے تھے. اے جاندہ لیجئے تے واپس بھی ہوندہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا بسم اللہ او ردُّوهَا. اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کو کچھ پہنچاتے ہو نا, وہ اس سے بہتر تمہیں واپس کرتا ہے. جب تم کسی کو کچھ پہنچاتے ہو وہ اس سے دیکھو نا میری بات سنو, تم اپنی اوقات کے مطابق پہنچاتے ہو. بے شک نہیں, آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. جڑا والا والوں تم اپنی اوقات کے مطابق پہنچاتے ہو, وہ اپنی شان کے مطابق واپس کرتا ہے. بیٹھ کے اپنے ابا جی نو اسا ہنے قرآن کرنا ہے, انہوں نے اتھے جانا ہے, اسی ایتھے بیٹھے ہیں, اسی اپنے صاحب دا کلے ہیں. وہ جتھے بیٹھے نے پھر وہ اپنے صاحب دا کلن گے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا یہ مطلب اسی ایتھے بیٹھے ابا جی نو کلیے تے ابا جی پھر اپنے صاحب دا واپس کلن گے. اگر اسی ایتھے بیٹھے بابے فرید نو کلیے واپس کر جائے گا. تیجی ایسی ایتھے بیٹھے غوث اعظم نو کلیے, لیکن غوث اعظم اپنے ساتھ دکلن گے. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, تیجی ایسی ایتھے بیٹھے درود مدینے کلیے. پھر زہرا کا بابا اپنے شیان شان رحمت تمہیں بھیجے گا. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے بیٹے سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا, یا امام یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے نانا پہ, تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور فرمایا چپ کرو چل رہے ہو, میرا نانا پہلے ہی نور و نور ہے. اس طرح نور و نور ہے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا چھنا سر پہ رکھا جائے وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے, اب اس پہ اگر مزید پانی ڈالا تو یہ پانی اتر کے تیرے اوپر آئے گا. بھائی میرا نانا پہلے ہی نور و نور ہے, جیڑا درود میرے نانے نو کر دے اور رحمت بن کے واپس تیرے اوپر. جیسا مطلب ہے حضرت جی ساڈا جاندا بھی ہے تے ہوندا بھی ہے. ساڈا جاندا بھی ہے تے ساڈا ہوندا بھی ہے. چلو میرے صاحب وہ 1.5 ایگزیکٹ ہو گیا, نہ چاہتے ہوئے بھی 40 منٹ خطاب ہو گیا. تو انشاءاللہ میں پھر بیٹھا. نہیں جی میری بات سنو, دن چھوٹے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ٹائم وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, ہمیں وقت کے مطابق چلنا چاہیے. مجھے حکم تھا 12 بجے کا میرے صاحبوں کا, میرے دوستوں کا. میں 11:30, حالانکہ میرا ان دنوں میں مصروفیت ہے,
میں نے قبلہ ماسٹر سے عرض کی ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کا میرا مقالہ آخری مراحل پہ ہے، تو وہ میں نے جمع کروانا ہے اسی ہفتے میں، تو میں بڑی مصروفیات ترک کر کے حاضر ہوا ہوں، تو اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں اس میں آپ سبحان اللہ جی میں بہت کانشیس ہوں، میری زندگی میں کبھی لیٹ نہیں ہوں، مجھے 22 سے ہمیں سبق مل گیا نا کہ آئندہ قبلہ کو پورے ٹائم پہ خطاب دیں گے. میں اپنے رائٹ ٹائم پہ پہنچتا ہوں جی، میں جا کے انتظار کرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی انتظار نہیں کروایا، لیکن کوئی نہیں، آپ کا شیڈیول ساتھ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی 40 منٹ خطاب ہم کر چکے ہیں. جنت چکارے اللہ دے نیڑے لوکاں کولوں ہٹ کے ہے انہاں دا جڑے صادق نے. حضرت مجھے چونکہ دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے، مجھے پتہ ہے مجھے نکلنا چاہیے، لیکن دل شکنی نہ ہو جائے، میں صرف ایک آیت پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اس پہ اتفاق کر دیجیے گا، اب اس کے بعد نہ حکم کیجیے گا. اے ہے تے صادقہ نو مل گیا ہے، اے دا مطلب ہے اسی اس آیت وچ نہیں ہوتے، بے فکر ہو کے بولو اسی صادق نہیں. حضرت ہم ہیں، صادق وہ ہے جو موت سامنے ہو وہ نہ نہیں. میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں، آپ کا جملہ میرے ساتھ پلکوں پہ. صادق کی نشانی پتہ کیا ہے؟ چھوٹی سی عمر جب مکے کی گلی سے گزرتا تھا نا، گھر بیٹھیاں کافراں دے بیویاں صاحب لگدیاں سن، لگدا ہے گلی وچوں صادق لنگے. صادق تو اس میں آ کے ہے، ہم تو صادق نہیں ہیں، لیکن سانو نہیں چاہیے دیئے بھائی صادقوں میں مل گئی، پر مہربانی کر سانو بھی چاہیے دیئے. اللہ فرمائے جو تینوں چاہیے دیئے تو تھوڑی محنت ہے کر لو گے، کر لو گے، مولا حکم کر سانو کی میں لبے گی. اللہ فرمائے یہ سورہ رعد ہے بھائی، 13 نمبر سورہ ہے، بس یہ سننے اور اجازت دے دے، کبھی آیا تو تفصیلی باتیں آپ سے کریں گے. 13 نمبر سورہ کی غالباً 19 20 21 22 23 تک آیتیں ہیں، رکوں گا نہیں کسی آیت پہ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. اللہ فرماتا ہے گل حق کے تے گل نبی والا ہی ہے. سبحان اللہ. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، گل حق کے تے گل نبی والا ہی ہے. کمن ہوا اعما، انے نو سمجھ نہیں ہونی، انما یتذکر اولو الالباب، بے عقل نو بھی سمجھ نہیں ہونی. جی جی گل کی حق کے کدے والی ہے؟ نبی پاک تے انے نو سمجھ نہیں ہونی تے ڈنگر نو سمجھ نہیں. چار گلاں ہو گئیاں، چار گلاں کر کے اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اے وعدہ ہے جڑا اللہ نال کیتا ہے تے وعدہ کچا نہیں، وعدہ پکا ہے. وعدہ کدے نال کیتا ہے تے کچا نہیں ہے کی ہے پکا. کتنی گلاں ہو گئیاں؟ 6 گلاں ہو گئیاں. 6 گلاں کر کے اللہ فرماتا ہے کرنا پتہ کی ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. اللہ فرماتا ہے آ جڑے رشتے میں بنائے نے نا اے نہ توڑی. نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا. باپ اور بیٹا رشتہ میں بنایا ہے توڑی نہ، ماں بیٹا رشتہ میں بنایا ہے توڑی نہ، بھرا رشتہ میں بنایا ہے توڑی نہ، چاچا بھتیجا یہ رشتہ میں بنایا ہے توڑی نہ، ماما پانجا یہ رشتہ میں بنایا ہے توڑی نہ، بہن بھرا یہ رشتہ میں بنایا ہے اینو توڑی نہ. آ جڑا تیرے نال گوانڈی آ یہ میں رشتہ بنایا ہمسایا اینو توڑی نہ. گل حق کے گل نبی والا ہی ہے، انے نو سمجھ نہیں آنی، جنگر نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نے کیتا ہے وعدہ ہے، وعدہ بڑا پکا ہے، رشتے نہ توڑی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہہ رکنا نہیں، میں کر رہا رکنا نہیں. مولا حکم کر اے رشتے بہن بھرا چاچا بھتیجا ماما پانجا بڑے کوڑے رشتے نے، یہ تے لڑتے نے. اللہ فرماتا ہے اچھا جی لڑن والذین صبروا 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 صبر صبر. باپ کے معاملے میں صبر، ماں کے معاملے میں صبر، بھائی کے معاملے میں صبر، بہن کے معاملے میں صبر، ہمسائے کے معاملے میں صبر. مولا پھر صبر کروں گا تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ابتغاء وجہ ربہم، تو صبر کر کے دیکھ تو صحیح اللہ کا مکھڑا تم پہ راضی ہوگا. وجہ کا معنی ہوتا ہے مکھڑا، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا مکھڑا. اچھا ٹھہرو میرے صاحبوں ٹھہرو، مولا یہ مکھڑے کی تعریف کیا ہے؟ اچھا میری طرف دیکھو، اگر جو چھپا لوں
ये डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी पढ़ रहे हैं? अच्छा पिंड भी करते हैं, पहचान हो जाएगी? नहीं। अच्छा सीना दिखाता हूँ, पहचान हो जाएगी? नहीं। पता जब भी चलेगा ना, नहीं तो यहाँ से पता चलेगा कौन है। यानी चेहरे की तारीफ ये हुई, जिसे देख के बंदे पहचाने जाए वो है बंदों का चेहरा, जिसे देख के अल्लाह पहचाना जाए नहीं। अभी आपने समझे थे, जिसे देख के डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी पहचाना जाए वो है मखदूम सानी का चेहरा, और जिसे देख के अल्लाह पहचाना जाए वो है मोहम्मद का चेहरा। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। मतलब है अल्लाह फरमाता है रिश्तों के मामले में सबर कर। माँ राजी, बाप राजी, चाचा राजी, पुफी राजी, ताया राजी, सबर कर। मौला फिर अल्लाह फरमाता है ये ड्यूटी अगर पूरी है वह अकामुस्सलाह, आप मुसल्ले पे आओ। पहले रिश्ते राजी कर फिर मुसल्ले पे आओ। नहीं आपने तरतीब के पे गौर नहीं किया, पहले इन्हें राजी कर फिर मुसल्ले पे आओ। मतलब है नमाज़ भी हो दिया कबूल है जिसका बाप राजी है, नमाज भी उसी की कबूल है जिसकी माँ राजी है, नमाज उसी की कबूल है जिसके बहन भाई राजी है। जिसे कुरान समझ आ रहा है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। मैंने रुकना नहीं मेरे आगे चलना है। मुसल्ले पे आ वअनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, नमाज पढ़ने के बाद अब इनकी खबर ले। क्या बात है? नमाज पढ़ने के बाद खबर ले कहीं बहन भूखी तो नहीं सो रही, नमाज पढ़ने के बाद खबर ले कहीं चाचे के बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे, नमाज पढ़ने के बाद खबर ले कहीं वो पुप्पी बाप की बहन गुर्बत में तो नहीं। तेरी नमाज़ें कबूल तब करूंगा मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से इन्हें दे। मौला यदि मैं इन्हें दूं तो फिर मैं खबरदार मेरे से एहसान नहीं करना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैं तेनू देता है तो इन्हें दे। बोलो के सही ना। अभी बस यार बात खत्म हो गई, बात तो आगे नहीं कर गई, बस बात खत्म हो गई। मौला ये क्या फरमा रहा है? यानी उन्हें दूं जो मेरे साथ ज़्यादतियां करते हैं, उस बहन को दूं जो लड़ती है, उस भाई को दूं जो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, उस चाचे को दूं जो अपने घर नहीं मुझे दाखिल करना चाहता। और मैं खामोश, अपना फलसफा अपने को पास रख। वमिम्मा नहीं जी एक मिनट वयदरउना बिल हसनति सय्यिआता, अगर तेरे नाल पहना परा ज़्यादती करन तू इन्हां दी ज़्यादती नू अपनी नेकी नाल बदलिया कर। अच्छा चल ये सारे भैड़े ने तू ते चंगा है बोल दो ते सही ना। मेरा वेख्या जे मौला ए सानू केड़े पासे पान लगा। मौला आप फरमाया एवं घबरा लो तेनू ओदे पीछे चलाना चाहना जेड़ा पत्थर खा के दुआवां दे। पत्थर खा के दुआएं देने वाला तेरा नबी है। खबरदार अपने बहन भाइयों को कायम रख। गलत है जो बंदा कहते हैं आज से मेरे लिए मेरा भाई मर गया, हराम जुमला है ये। मेरी बहन मेरे दरवाजे न बढ़े, ये जुमला कहना भी हराम है। आज से मेरे चाचे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, गलत हराम है ये कहना, कतअन हराम है, शरीहन हराम है, नसूस के एतबार से ये हराम है, नशेकती है। अल्लाह ने वादे करके बयान किया है, ज़्यादतियां भी करन तावी नहीं छड़ना। कोई बहन भला लड़ दे, कोई नहीं लड़न दियो, लड़ो जितना मर्जी लड़ो, छड़ना नहीं। मैं तो ये कहा करता हूं अगर कोई बहन लड़ती है ना, लड़ते लड़ते उसके घर चले जाओ, लड़ो, लड़ते लड़ते लेके आ जाओ, और लड़ते लड़ते निकलते फिर कहना मैं फिर आऊंगा। छोड़ना नहीं, कतारहमी हराम। जिसने अपने रिश्ते सिला रहमी रहम के रिश्ते, माँ से जुड़े हुए रिश्ते, बाप से जुड़े हुए रिश्ते अगर ये तोड़े, उसने हराम किया। हराम करके कौन सी बरकत तलाश कर रहे हो? एक तो हराम किया, ऊपर से बरकत, कोई बरकत नहीं मिलेगी। बरकत वहां पे उतरेगी जहां पे हलाल होगा। ना मेरे साहिबो 40 मिनट हो गया खिताब, पर 40 मिनट से खिताब ऐसे ऊपर है, 40 मिनट घड़ी पे हो गए, बस बात खत्म हो गई। मौला असी दे जन्नत लबन लगे थे,
सादका ते मिल गई है ते मौला सी जन्नत लबन लगे साईं किहड़े पेड़े पा छड़िया है। अल्लाह फरमाया, लो जी आखिरी जुमला, अल्लाह फरमाया गल हक है, गल नबी वाला आई है, अन्ने नु समझ नहीं आउनी, डंगर नु समझ नहीं आउनी। अल्लाह ने कीता वादा है, वादा बड़ा पक्का है, बहन नहीं छड़नी, भरा नहीं छड़ना, चाचा नहीं छड़ना, ताया नहीं छड़ना, पुप्पी नहीं छड़नी, खाला नहीं छड़नी, इन्हां नू छड़ना भी नहीं, नमाज नू कायम करना है, फिर इन्हां दियां ज़ियादतियां नेकियां नाल बदलनियां ने। ते जे तुसी ये काम गए कर, अल्लाह फरमांदा है उलाइका लहुम उकबद्दार, उन तेनू नहीं कहना पवेगा अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत नहीं, मेरी जन्नत कवेगी अल्लाह मैनू है। हमें मिलेगी मेहनत के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम हर रूठे हुए रिश्ते को मनाएंगे। कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं हम पेश करेंगे, चाचा नाराज है हम पाँव पकड़ के मनाएंगे, पुप्पी नाराज है कदमों में बैठ के मनाएंगे, बहन नाराज है उसके घर जाके उसे मनाएंगे। मैं उम्मीद करूं कुरान का पैगाम पहुंच गया। अल्लाह सलामती अता फरमाए, कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नासी फतमन्नू मौत वला यतमन्नू अबदा बिमा कद्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन। कभी आया तो आपसे बात